أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ورفعنا لك ذكرك صدق الله قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ثلاث تحت ظل عرش الله يوم القيامة لا ظل إلا ظله قيل من هم يا رسول الله قال من فرج عن مكروب من أمتي وأحيا سنتي وأقصر صلاة عليك او كما قال حضور صاحب ارشاد فرمایا جس نے فرمایا محشر کے میدان میں تین شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے تین شخص اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے جب کوئی سایہ نہیں ہوگا پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ تین خوش نصیب کون ہیں کہ محشر کے میدان میں جن کو اللہ کے عرش کا سایہ مل جائے پہلا فرمایا وہ شخص جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے دوسرا فرمایا وہ شخص جو میری سنت کو زندہ کرے تیسرا فرمایا وہ شخص جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے تو یہ تین شخص وہ ہیں جن کو محشر کے میدان میں اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا تو آپ بھی اپنی عادت بنائیں چلتے پھرتے درود پاک پڑھتے رہا کریں فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون اللہ کو یاد کرو گے اللہ تمہارے چرچے کر دے گا حصول برکت کے لیے بلند آواز سے درود پاک پڑھیے صلاۃ والسلام آج مولانا قاری عظیم مدنی صاحب جو ہیں ان کی وساطت سے یہ آپ کے جو بنگلہ ریسٹورنٹ ہے اس میں حاضری ہو رہی ہے تو اللہ کے گھر میں ہم اس وقت حاضر ہیں ماشاءاللہ علماء کرام یہاں بیٹھے ہیں ابھی آپ مولانا قمرالزمان مدنی اتاری جو ہے ان کا ماشاءاللہ جو ہے وہ پرجوش و اللہ انگیز بیان سن رہے تھے اور اسی طرح یہ دیگر قاری صاحبان اور علماء کرام بھی موجود ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا آنا اور یہ محفل سجانا اور علماء کرام کا پورا حضرات کا تشریف لانا اللہ قبول فرمائے یہ تقریب
اسناد کے سلسلہ میں میرے خیال میں محفل کا انعقاد کیا گیا ہے دستار فضیلت. تو الحمدللہ مدرسہ یہاں چل رہا ہے، علمی مرکز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شاد و آباد رکھے. تو یہ ہمارے جو علامہ مولانا عظیم مدنی صاحب یہ کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کوشش کو قبول فرمائے. حضور علیہ السلام اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے هو الاول والآخر. اللہ جب کوئی نہیں تھا تب اللہ تھا، جب کوئی نہیں ہوگا اللہ کی ذات تب بھی ہوگی. عقیدہ نا اللہ کی ذات ہوگی. جب کوئی نہیں تھا صرف اللہ ہی تھا، اس وقت کائنات میں اگر ذات تھی تو وہ نبی کے نور کی ذات تھی. دنیا میں آنے کے اعتبار سے یہ تو ہے وجود کے اعتبار سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے اور نبی کا نور ہے. اللہ کی ذات ہے، نبی کا سب سے پہلے کچھ نہیں تھا. لو قلم کرسی جنت یہ دنیا کائنات جو کچھ بنا وہ اللہ نے نبی کے نور سے بنایا ہے، نبی کے نور سے بنایا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آنے کے اعتبار سے بھی وجود کے اعتبار سے یعنی ظاہری اعتبار سے آدم علیہ السلام پہلے ہیں، لیکن میرے آقا علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ آدم ابھی روح و جسد کے درمیان تھے، اللہ نے میرے نبوت کو لازم کر دیا تھا. جب کوئی انسان تھا نہیں، آدم علیہ السلام ایک روایت ہے کہ مٹی اور پانی کے درمیان تھے، ایک روح و جسد کے درمیان تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے لیے نبوت لازم فرما دی. تو آدم علیہ السلام نے جب آنکھ کھولی تو حضور علیہ السلام کا ہی وسیلہ پیش کیا ہے. لفظ ہوئی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. میں حضور علیہ السلام کے سب سے پہلے ہونے پر یہ دلیل دے رہا ہوں. جب لفظ ہوئی دنیا میں تشریف لے آئے، آدم علیہ السلام الگ ہیں، اما ہوا الگ ہے، تو اس وقت رو رہے اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، قبول نہیں ہو رہے. حضور علیہ السلام کا وسیلہ پیش کرتے ہیں. اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ. اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو. جو انکار کرتے ہیں وسیلہ نہیں تو وہ گویا کہ قرآن کے حکم کا انکار کرنے والے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خود فرماتا ہے وسیلہ ڈھونڈو. نماز کا ہے، ذکر کا ہے، تلاوت کا ہے، قرآن کا ہے. تو جو ہے وہ اللہ کی خاص جو ہے شخصیات جو ہے اللہ کے خاص بندے جو ہے ان کا جو ہے وہ وسیلہ ڈھونڈنا جو ہے یہ باعث برکت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تحت ہے. اب یہاں پر جو ہے آدم علیہ السلام جو ہے
تیری بارگاہ میں عظمت والا ہے، تیری بارگاہ میں شان والا ہے، تیری بارگاہ میں مرتبے والا ہے، تو میں اس لیے تیری بارگاہ میں جو ہے اس محمد عربی کا وسیلہ پیش کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے اے آدم تو نے سچ کہا ہے، اللہ نے ان کے وسیلے سے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا اور فرمایا کہ آدم اگر محمد کو پیدا نہ کرنا ہوتا میں تجھے پیدا نہ کرتا، محمد کو پیدا نہ کرنا ہوتا میں لوح نہ بناتا، میں قلم نہ بناتا، میں کرسی نہ بناتا، میں کائنات نہ بناتا، اگر محمد کو پیدا نہ کرنا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ عربی ہیں وہ اول ہے، کیا ہے وہ اول ہے۔ آدم علیہ السلام سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی، تشریف لانے میں آخر ہے لیکن عظمت و شان کے اعتبار سے اور اپنے مرتبے کے اعتبار سے وہ سب سے اعلیٰ اور اول ہے۔ اللہ نے یہ مرتبہ یہ شان اپنے حبیب علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ پھر میرے آقا علیہ السلام آپ سب کے لیے جو ہے سنتے بیان پہلے بھی سنتے رہتے ہیں، ماشاءاللہ بھی اب سن بھی رہے تھے، تو آپ سب کے لیے ایک خوشخبری بھی ہے، بولو نا سبحان اللہ۔ اردو سمجھ آتی ہے نا؟ پہلے پنجابی سن رہا تھا، اردو ہے، ماشاءاللہ ڈرامے میں دیکھتے ہی ہوں گے، ٹھیک ہے ماشاءاللہ وہ آپ سب کے گا، تو اس میں جو ہے نا وہ ڈرامے دیکھتے اردو سنتے رہتے ہیں، بلکہ جو ہے وہ آج کا تو عام ہے بالکل، تو اس اعتبار سے جہاں سمجھ نہ آئے تو بتا دیں گے، لیکن کم از کم جو ہے نا وہ توجہ جس میں اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ بڑا مرتبہ عطا فرمایا، بڑی ان کو شان عطا فرمائی ہے، کیوں؟ اللہ کے صفی ہیں، اللہ کے صفی ہیں، بڑی شان ہے۔ نوح علیہ السلام کو بڑا مرتبہ دیا اللہ کی طرف سے، کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے نجی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بڑا مرتبہ دیا، اللہ کے کلیم ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بڑا مرتبہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح اللہ ہے۔ لیکن اتنی شان اور اتنی عظمتیں ہونے کے باوجود محشر کا میدان ہے، وہاں پر سارے لوگ موجود ہیں، آپ بھی ہیں، ہم بھی ہیں، سارے کائنات کے لوگ وہاں پر موجود ہیں، اور یہ صحافتہ کی تمام کتابوں میں موجود حدیث شفاعت ہے۔ اب سارے جو ہے اس وقت جب 50,000 سال گزر گئے، اللہ تعالیٰ کا قہر ہے، حساب کتاب نہیں ہو رہا، لوگ پریشان ہیں، کیا کریں؟ کہیں گے آج آدم کے پاس چلتے ہیں، گرتے پڑتے آدم علیہ السلام کے پاس گئے، وہ کہیں گے کہ آج تمہاری سنوائی ہوئی نہیں ہے، کسی اور کی قبولہ ہے، کسی اور کے پاس جائیں۔ گرتے پڑتے نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی کہیں گے بڑی شانیں بیان کریں گے، آپ نجی ہیں، آپ کو جو کشتی میں سوار بچے باقی سارے ہلاک ہو گئے، بڑی شانیں بیان کریں، وہ بھی کہیں گے کہ قبولہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہے، ان کی بڑی شانیں بیان کریں گے، وہ بھی کہیں گے قبولہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے، وہ بھی کہیں گے قبولہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی یہی کہیں گے قبولہ ہے، کہیں گے حضور جائیں کس کے پاس؟ وہ کہیں گے آج اس کے پاس جاؤ جس کے ساتھ اللہ نے شفاعت کا سہرا رکھا ہے۔ آدم علیہ السلام کے پاس ہے، نوح علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام کی سارے نبیوں کے پاس دھکے کھاتے ہوئے تو پھر جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، تو اللہ چاہتا، اللہ تعالیٰ تو پھر نبی شفاعت کس نے کرنی ہے، اور کوئی اور نبی کے پاس جو ہے
فرمایا ہے، دھکے کھاتے ہوئے حضور اسلام کی بارگاہ میں آئے ہیں اور حضور علیہ السلام جو ہیں وہ اب یہ کہیں کہ فارمولا گئی عقیدہ کیا کروں، عقیدہ بھی دیکھیں کہ نبی کے پاس علیہ السلام کے پاس یہ ہے نا، وہ کہتے رب کی بارگاہ میں سوال کرو میرے پاس کیا لے آئے ہو، حدیث میں ہم نے کہا نہیں ایسا، انہوں نے ایسا نہیں کہا۔ اگر جو ہے وہ آدم علیہ السلام کے ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے ہیں، وہ بھی یہ کہہ دیتے کسی تم میرے پاس کیا لے آئے ہو، یہ تو غیر کا سبت مانگنا ہے، لوگ کہتے ہیں رسول مانگو، غیر کا سبت مانگ رہے ہو، میں اللہ کا غیر ہوں، اللہ کے پاس جاؤ۔ انہوں نے بھی کیا کہا، یہ نہیں کہا، کہا کسی اور سے مدد مانگو، کسی اور سے مدد مانگ لو۔ عقیدہ بیان کا نام توجہ کر دیا آپ نے۔ اب اس کے بعد حدیث ہے بخاری شریف میں ایسا سلسلہ میں انتقال ہے، اب یہاں پر جو ہے وہ وہاں سے نوح علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ رہے ہیں۔ کوئی نبی یہ نہیں کہتا تم نے شرک کیا اور بھی ہمارے پاس کیوں آئے ہو، رب کی بارگاہ میں جاؤ، کسی نبی نے ایسا نہیں کہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا وہ سارے نبی یہی عقیدہ رکھتے تھے جو آج کے سنی کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کی عطا سے مدد، اللہ کے بندے اللہ کی عطا سے مدد، بولو نا سارے مدد، اس کو شک ہے وہ نہ بولے، شک نہیں ہے بولو، مدد کرتے ہیں۔ تو اب سارے نبیوں کے پاس جا کر دھکے کھاتے ہوئے جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں آ گئے ہیں، اور بخاری شریف کی جسے بات ہے میرے آقا علیہ السلام سجدے میں سر پر رکھیں گے، زلفیں لہرائی اور آقا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حمد بیان کریں گے، اتنی حمد کریں گے، اتنی تعریف کریں گے کہ پہلے کسی نے کی نہیں ہوگی۔ اللہ فرمائے گا یا محمد ارفع راسک، اے محمد اپنے سر کو اٹھائیے، سر تختہ، آپ سوال کیجئے، آپ کو عطا کیا جائے گا، اشفاق شفا، آج آپ شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ تو آج لے ان کی پناہ، حضرت کیا کہتے ہیں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگو ان سے، ادھر جو ماننا نا جا کے آج مانگے، کہاں ماننا ہے، کیا ہمیں ماننا ہے نا، جو نہیں مانتے وہی مانیں گے، جو نہیں مانتے وہی مانیں گے۔ جب وہاں سامنے ماننا ہے تو کیوں نہ آج ہی مان لیا جائے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے، قیامت میں اگر مان گیا ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، ان کے در پر نہ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا، کوئی پہلے جاتا ہے کوئی بعد میں جاتا ہے، ہر اپنے وقت کے مطابق جا رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو شان یہ دی ہے کہ جو رات بھی ناکے پڑتا ہے وہاں پر بھی ناکے پڑے گا، اور حبیب کی شان یہ ہے کہ حبیب ایسے غلام کی وہاں پر شفاعت بھی فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو حضور علیہ السلام کو اللہ نے کیسی شان عطا فرمائی ہے کہ آج ان کی پناہ مانگیں گے پناہ مل جائے گی۔ معاشر میں سب نے مانگی ہے، معاشر میں سب نے مانگی ہے، وہاں پر وسیلہ طلب کریں گے۔ تو اب سنیں میرے آقا علیہ السلام سب سے پہلے ہیں، میں خوشخبری سنانا تھا آپ کو، سنیے خوشخبری، بولے سبحان اللہ، خوشخبری سنیں۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں انا اول حامل لوال حمد، فرمایا سب سے پہلے اللہ کی حمد کا جھنڈا تھامنے والا میں ہوں گا، اور سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکانے والا میں ہوں گا، اور میرے لیے جنت کے دروازے کو کھولا جائے گا۔ جنت کا کھلے گا تو ہمارے کیا خوشخبری ہے، فرمایا سب سے پہلے
کیسے آئے؟ سوال کا ہے کیسے؟ جنت کے لیے وہ فرشتہ کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ محمد سے پہلے جو ہے کسی اور کے دروازے کو نہیں کھولنا ہے۔ اچھا خاص جنت جو ہے نا ان کے بارے میں کتاب لکھا ہے کہ سارے جنت کے فرشتے ان کا احترام کرتے ہیں، جنت کے سارے فرشتے ان کا احترام کرتے ہیں، وہ اپنی ذمہ داری چھوڑ کر اللہ کے حکم سے جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے استقبال کے لیے جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ آج بھی آپ کے استقبال کے لیے اور آپ کی تعظیم کے لیے اللہ تبارک نے یہاں پر کھڑا کیا ہے۔ جن کے سارے فرشتے تعظیم کرتے ہو وہ میرے آقا کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو پھر حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا اور میرے ساتھ میری امت کے فقراء کی جماعت ہوگی۔ نہیں سمجھ آئی؟ سمجھ نہیں آئی؟ ساتھ کس نے ہونا ہے؟ بولو نا کس نے ہونا ہے؟ برا بات ہے کس نے؟ سمجھ کو نہیں آئی؟ کس نے ساتھ ہونا ہے؟ عمرہ کا ذکر نہیں کیا، مالداروں کا ذکر نہیں کیا، جامع ترمذی کے اس بیان کیا میں نے آپ سامنے، اور یہ بخاری شریف صحیح ستار میں موجود ہے کتابوں میں۔ اب وہاں پر جو کچھ الفاظ کا فرق تو نہیں، اب یہاں پر جو ہے میرے آقا علیہ السلام جو ہے فرماتے ہیں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھلے گا، فقراء کی ان غرباء کی جو ہے وہ جماعت میرے ساتھ ہوگی، تو اس اعتبار سے امت سب سے آخر میں آئی ہے، لیکن میرے آقا کے سچے سے امت کو سب سے پہلے جو ہے وہ جنت میں جانے کا شرف ملے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اندازہ کرے میرے آقا کے صدقے سے جنت میں سب سے پہلے جانے کا شرف کس کو ملے گا؟ کس کو ملے گا؟ اس امت کو۔ خوشخبری ہے کہ نہیں؟ آئے کب ہے؟ آئے کب ہے؟ حضور ہمارے آقا علیہ السلام دنیا میں سب سے آخر میں، جنت میں سب سے والاول والآخر، آنے میں آخر ہیں، جنت میں سب سے پہلے ہیں۔ اس سے پیچھے آ جائے میرے آقا علیہ السلام اول ہیں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا کہ سب سے پہلے جو ہے وہ زمین کو قبر کو جو ہے تنشق الارض عنہ، فرماتے ہیں سب سے پہلے میری قبر کھودی جائے گی اور میں سب سے پہلے جو ہے محشر کے میدان میں جانے کے لیے جو ہے وہ اپنی قبر سے نکلوں گا، اور ایک دوسری بات یہ ہے میرے آقا فرماتے ہیں ابو بکر کا ہاتھ ایسے میں دائیں ہاتھ میں ہوگا، تو عمر کا ہاتھ بائیں ہاتھ میں ہوگا، اور ہم اس طرح جنت محشر کے میدان میں جائیں گے۔ سب سے پہلے محشر کے میدان میں جائیں گے، قبر میں نکلنے میں سب سے پہلے کوئی قبر نہیں کھلے گی۔ آدم علیہ السلام کیا، نوح علیہ السلام کیا، موسیٰ عیسیٰ یوسف سارے انبیاء کسی کی قبر نہیں کھلے گی۔ سب سے پہلے تنشق الارض، زمین سب سے پہلے کھلے گی، جو قبر کھلے گی وہ سب سے پہلے میرے آقا علیہ السلام کی ہوگی، اور فرمایا سب سے پہلے قیامت کے دن میں ہی محشر کے میدان میں جانے والا ہوں گا، اور میرے آقا علیہ السلام جب قبر میں محشر کے میدان میں جائیں گے تو وہاں پر جو ہے حضور علیہ السلام کے پیچھے حدیث پاک میں ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کے فرمان کا خلاصہ یہ ہے کہ جو مکہ مدینہ میں حرمین میں دفن ہیں وہ سارے مردے پھر ان کی قبریں کھلیں گی، وہ میرے آقا علیہ السلام کے پیچھے پیچھے محشر کے میدان میں جائیں گے، وہ یا حضور علیہ السلام محشر کے میدان میں جانے والے پہلے ہیں، اور آپ کے امتی بھی سب سے پہلے محشر کے میدان میں جانے والے۔ کس کے صدقے شرف مل رہا ہے؟ کس کے صدقے مل رہا ہے؟ جاگ رہے ہیں نا؟ بات سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں؟ آ رہی ہے۔ سب سے پہلے محشر کے میدان میں حضور جائیں گے، اور سب سے پہلے ان کے پیچھے ان کے امتی کون سے؟ جو حرمین میں جو مکہ مدینہ میں دفن ہیں وہ ان کے پیچھے پیچھے ہوں گے، محشر کے میدان میں حاضر ہوں گے، تو وہاں پر جو ہے میرے آقا علیہ السلام کا یہ گویا کہ ایسا شرف ہے کہ راوی کہتے ہیں حضور علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ
تعریف بیان کرتے ہو. کیسی شان ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ شرف اپنے حبیب علیہ السلام ہمارے آقا علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے. تو پیچھے اسلامی بھائیوں، حضور علیہ السلام کے افضل کی کیا عظمت و شان بیان کی ہے. میرے آقا علیہ السلام جو ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ کو تخلیق فرمایا، حضور علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، بڑے نبیوں کو سب سے زیادہ قرآن میں کس نبی کا ذکر ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا. کس کا ذکر ہے؟ بولو نا، سارے قرآن پڑھتے ہیں نا. کس کا ذکر ہے؟ اللہ کے کلیم ہیں. اللہ کے کلیم ہیں. بڑی شان والے، بڑی عظمت والے ہیں، بڑی عظمت والے شان والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا ہے، لیکن انہوں نے کیا کہا تھا؟ باری تعالیٰ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تیرا میں دیدار کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے شاہ فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتا. اب وہاں پر کلام تو ہو رہا ہے، دیدار نہیں ہو رہا. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کی بات پر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر اللہ کے کلیم تھے، بڑی شان والے تھے، بڑی عظمت والے تھے، تو انکار کرنا ہے وہ بھی محبت کے انداز میں کہ کہیں دل نہ ٹوٹ جائے میرے کریم کا. آپ سوچے نا کسی پیارے کو اپنے منع کرنا، بڑا دوست ہے پیارا آپ کا، آپ اس کو منع کرنا چاہتے ہیں کہ بیٹھ کر چلے جا، کچھ نہیں ہے. کہیں گے ایسے؟ کیا کریں گے؟ الفاظ چنیں گے، محبت سے پیار سے بولیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک نے منع کرنا تھا کہ موسیٰ کو دیکھ نہیں سکتے. انکار نہیں، انکار کا انداز کیا ہے؟ محبت والا، پیار والا، کہ یہاں محبت کا تقاضا بھی پورا ہو جائے. اے موسیٰ کہاں کیسا تم دیکھنا چاہتے ہو؟ میں نور کی تجلی ڈالتا ہوں، اگر کوہ طور بچ گیا تو میرے دیدار کر لینا. کوہ طور بچ گیا میرا، یہ سمجھانے کا انداز دیکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے منع کرنے کا انداز دیکھیں کیسا محبت والا ہے، جو یہ کہے نبی کی جو ہے وہ اللہ کی بات میں کوئی عظمت و شان نہیں، وہ تو قرآن کے عقیدے کے خلاف بول رہا ہے. یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ منع کرتا ہے، لیکن ادب یہ ہے، یہ لحاظ یہ ہے، وہاں پر جو ہے ان کی شان جو ہے اس کا لحاظ کس طرح ہے کہ اے موسیٰ میں تجلی ڈالتا ہوں، اگر یہ پہاڑ بچ گیا تو میرا دیدار کر لو گے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نور کی تجلی ڈالی، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. راوی کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا نا، ہوش آیا. کہتے ہیں باری تعالیٰ تجھے پاکی ہے، باقی جو تو کہتا تھا وہی سچ ہے. اور اس کے بعد جو ساتھ گئے تھے سارے وہ 100 افراد گئے تھے، وہ سارے وہیں پر ہلاک ہو گئے، سارے وہیں پر ہلاک ہو گئے. تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لاتے ہیں. واپس آئے، اللہ کا دیدار کیا نہیں، اللہ کا دیدار کیا نہیں، لیکن آنکھوں کی بینائی ایسی ہو چکی تھی نور کی تجلی کی برکت سے. آنکھوں کی بینائی ایسی ہو چکی تھی کہ نور علیہ السلام کے آنکھوں سے جو ہے وہ حضرت انس بن مالک راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے شاہ فرمایا اس تجلی کی برکت سے موسیٰ علیہ السلام رات کے اندھیرے میں، رات کی سیاہی میں، سیاہ چوٹی جو 3 فرسخ یعنی 9 میل کے فاصلے پر ہوتی، سیاہ پتھر پر ہوتی، وہ اس کو بھی دیکھ لیا کرتے تھے. اچھا اب اندازہ کرو ذرا، رات کی طریقی ہے، طریقی کون سی ہے؟ رات ہے. اب تو لائٹ بالکل نہ ہو، پہلے لائٹ ہوتی نہیں تھی، رات میں تو نظر آئے گا، تو نظر آئے گا. رات کی طریقی ہے. پھر چوٹی بھی کالی ہے. چوٹی کون سی ہے؟ حدیث سمجھا رہا ہوگا اس کا خلاصہ. چوٹی بھی کون سی ہے؟ کالی ہے. اور پتھر بھی کون سا ہے؟ کالا ہے. رات کی تاریکی، چوٹی بھی کالی، پتھر بھی کالا. اور کتنا فاصلہ ہے؟ یعنی 9 فرسخ تک، 3 فرسخ تک 9 میل بنتے ہیں. تو اتنے فاصلے پر آپ اندازہ کریں، کیا یہ ممکن ہے؟ دیکھنا ممکن ہے؟ اندھیرا، کالی چوٹی، کالا پتھر، اور فاصلہ دیکھیں کتنا ہے. اور اس کے باوجود اللہ
انہوں نے رب کو دیکھا نہیں، اور جو نبی فرمائے رأیت ربی بأحسن صورہ، میں نے رب کو اچھی صورت میں دیکھا ہے، ان کی بصارت کا عالم کیا ہوگا؟ ذرا زور سے بولو نا، ان کے دیدار کا عالم کیا ہوگا، ان کی بصارت کا عالم کیا ہوگا، ان کی جو ہے وہ آنکھوں کی طاقت کا عالم کیا ہوگا۔ اور اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ایسے میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ حضور علیہ السلام نے جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضور کو شان عطا فرمائی ہے، یہ میرے آقا علیہ السلام کی عظمت و شان ہے کہ حضور علیہ السلام دائیں بائیں جو ہے وہ دیکھتے کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو ایسی عظمت و شان عطا فرما دی ہے، اسی لیے درخت کو بلاتے ہیں نا اکھڑ کے پاس آ جاتا ہے، درخت کو بلاتے ہیں اکھڑ کے پاس آ جاتا ہے۔ ایک روایت بیان کرتا ہوں، عقیل بن ابی طالب بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں سفر میں تھے ہم، راستے میں پیاس لگی ہے، پانی کی طلب ہوئی، میں نے آقا کی بارگاہ کے بارے میں یا رسول اللہ پانی چاہیے، حضور نے صاحب شاہ فرمایا فلاں سامنے پہاڑ ہے اس کے پاس جا، اور جا کر اس کو میرا سلام کہہ اور کہنا پانی ہے تو نکال دے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں پہاڑ کے پاس گیا، ابھی میں نے سلام کیا، اس پہاڑ نے زبان سے سلام کا جواب دیا، ابھی میں بات مکمل نہیں کر پایا تھا کہ وہ پہاڑ جو ہے وہ زبان سے بول کر کہتا ہے کہ جب سے جو ہے یہ آیت کریمہ یا یذرقوا انفسکم واہلیکم نارا، جب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے اس وقت سے اللہ کے خوف میں اتنا گیا ہوں میرے اندر کا پانی ختم ہو گیا ہے۔ نبی کی بات پہاڑ سن رہا ہے، جواب دے رہا ہے کہ نہیں؟ سنتا ہے اور جواب دیتا ہے کہ جب سے یہ آیت کریمہ قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، جب سے آیت نازل ہوئی ہے، یہاں حجر کا ذکر ہے، حجر پتھر کو کہتے ہیں، تو جب جو ہے جب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے، کہتے ہیں اتنا رویا ہوں کہ میں جہنم کی آگ کا ایندھن نہ بن جاؤں، جہنم کا ایندھن نہ بن جاؤں، میں اتنا رہا میں پانی ختم کر دیا ہے۔ آپ اندازہ کریں وہ کیسا خوف رکھتا تھا، اور آج کل ہمارا خوف خدا کیسا ہے، اور جس کو اللہ خوف خدا دیتا ہے تو اس کی پھر دنیا بھی سمجھ جاتی ہے، آخرت بھی سمجھ جاتی ہے۔ خوف خدا تو اب دیکھیں پہاڑ نے سنا، پہاڑ نے جواب دیا، بے جان ہے کہ جاندار ہے، بے جان ہے کہ جاندار ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتے تو وہ بھی خوف کی وجہ سے جھک جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو کہاں پر نازل کیا ہے؟ پہاڑ بے جان ہے، وہ خوف سے جھکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اس کلام کی کتاب نہ لاتے ہوئے وہ خشوع و خضوع کر رہا ہے، وہ جو ہے وہ عاجزی کر رہا ہے، وہ لگ رہا ہے، وہ جس نبی کے دل پر اللہ نے کلام نازل کیا اس دل کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، اس کی عظمت و شان کا عالم کیا ہوگا۔ اندازہ کریں پہاڑ میں طاقت نہیں ہے قرآن کو برداشت کرنے کی، اور جس نبی کے سدرہ والے چہرے سینے کے اوپر جو ہے اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے، اس سینے کی عظمت و شان کا عالم کیا ہوگا۔ یہ شان اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی ہے، اور کیسی شان ہے، پچھلی کتابیں ساری جو ہیں وہ صرف نبیوں کو یاد ہوتی تھی، کس کو یاد ہوتی تھی؟ انبیاء، موسیٰ علیہ السلام کو یاد تھی، زبور داؤد علیہ السلام کو یاد تھی، انجیل کی تختیاں عیسیٰ علیہ السلام کو یاد تھی، باقی امتیوں کو یاد نہیں تھی الا ماشاءاللہ۔ اور یہ قرآن کا معجزہ ہے جو جامع القلم بھی ہے، جو اللہ کا کلام ہے، یہ اس قرآن کا معجزہ ہے کہ ہمارے بچے کو یاد ہو جاتا ہے۔ اور آج الحمدللہ قرآن سیکھنے کی تقریب ہے، یہ کسی کا یہ اہتمام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو یہ عظمت و شان عطا فرمائی ہے، یہ قرآن کا اعزاز ہے
بچہ یاد کرتا ہے، یاد ہو جاتا ہے، اور پھر زبر زیر کی غلطی جو ہے وہ ایک ایک بچہ نکال سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی عظمت و شان اس پاک کلام کو عطا فرمائی ہے۔ میرے عزیز دوستو، میٹھے اسلامی بھائیو، حضور علیہ السلام پر یہ نازل ہونے والا قرآن جب صحابہ پڑھتے تھے نا، پڑھتے تھے، ایسی تاثیر ہوتی۔ میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ آج صدیق رضی اللہ عنہ ان کا آج مہینے کا آغاز ہو چکا ہے، ہو گیا کہ نہیں؟ مہینہ کون سا شروع ہوا ابھی؟ یہ جمادی الثانی۔ کون سا ہے؟ جمادی الثانی، یار غار اور یار مزار اور عاشق اکبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ عرس کا مہینہ ہے۔ اب اس کی عظمت و شان بھی آپ دیکھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کا مسجد اس لیے کہا ہم اللہ کے مہینے کی برکت سے ہمیں اس کی برکتیں مل جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا، آپ جب اسلام لائے گھر میں آپ نے مسجد بنا رکھی تھی، گھر میں آپ نے اس کو مسجد بیت کہتے ہیں، آپ نے تھوڑی جگہ مخصوص کی تھی مسجد بیت، وہاں پر آپ جو ہے قرآن کی تلاوت کرتے، وہاں پر جو اللہ کا ذکر کرتے۔ جب آپ قرآن کی تلاوت اونچی آواز میں کرتے، کافر اکٹھے ہو کر سنتے، اور جب اس پیاری آواز کو سنتے قرآن کی برکت سے، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی زبان کی برکت سے وہ سنتے، سن سن کر مسلمان ہوتے جاتے۔ مسلمان ہو رہے ہیں، کافر پریشان ہو گئے، کہا ابوبکر کو جو ہے وہ شہر سے نکال دو۔ کہا ابوبکر تو یہاں سے نکل جاؤ۔ مدینے سے، مکے سے شہر بدل کر دیا، مکہ سے تو شہر بدل کر دیا، مکہ سے باہر نکال دیا۔ اب جو ہے آپ جا رہے ہیں، آگے پہلوان ایک ملتا ہے، قوم کا سردار تھا، اس نے کہا بتاؤ ادھر کہاں جاتے ہو؟ کہا قوم نے مجھے نکال دیا ہے۔ کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم تو عادل ہو، انصاف کرنے والے ہو، تم تو جو ہے وہ مہمان نواز ہو، تمہیں کیسے نکلا؟ اور میں تمہیں اپنی اطلاع دیتا ہوں۔ وہ لے کر آگے قبیلے کو اکٹھا کیا، قریش کو، اے قریش والوں سنو، یہ محمد عربی جو ہے یہ آج سے میرے مہمان ہیں اور میری امان میں ہیں، ان کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، مانتے ہیں، لیکن یہ جو ہے یہ تلاوت کرنا چھوڑ دیں، اونچی اور قرآن پڑھنا چھوڑ دیں، یہ کتاب پڑھتے اس کو نہیں پڑھیں۔ آپ کو کہا کیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کے کلام کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ ذرا زور سے بولو نا۔ وہ کفار اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا تم نے کہا تھا یہ میری پناہ میں ہے تو یہ تو چھوڑتا کو نہیں ہے، ہمارے لوگ تو مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، اس کی بات کی زبان کی تاثیر کلام اللہ کی تاثیر ہے، یہ تو مسلمان ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ پہلوان آپ کہتا ہے کہ ابوبکر تم اس بات کو چھوڑتے کیوں نہیں ہو؟ تمہیں میں نے امان دی تھی، لوگوں سے کہا تھا، اور آج تم اٹھتے نہیں ہو۔ انہوں نے کہا میرے لیے کب کے مان کر کے میں قرآن پڑھنا نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ ہے ابوبکر صدیق جو قرآن کے ایسے شدائی قرآن پڑھ رہے ہیں، عاشق اکبر بھی ہیں، عاشق قرآن بھی ہیں، عاشق تلاوت قرآن بھی ہیں، تو یہ ان کی محبت، ان کی عقیدت ہے۔ آج ہم اپنا ذرا محاسبہ کریں، ہم قرآن کی طرح پڑھتے ہیں، پڑھتے ہیں بھائی، پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، نیت کا لو پڑھنا ہے۔ کتنا پڑھیں گے؟ پارا پڑھ دو بھائی، پارا مشکل ہے کیا کریں؟ آدھا پارا پڑھ لیں، آدھا بھی مشکل نظر آتا ہے ٹائم کا، میں کیا کریں بھائی؟ پاؤ پڑھ لو، چوتھائی پارا پڑھ لو، چلو کم از کم ایک کوئی ہر روز کی تلاوت ہے۔ کون کو نیت کرتا ہے اس لیے؟ اور یہ بہت ابھی سمجھ کی بات ہے، پھر دوبارہ سنیں۔ اپنے آپ میں سے حضور علیہ السلام کا عاشق کون پر بیٹھا ہوا ہے؟ حضور کے عاشق بیٹھے ہیں۔ اب بتاؤ جو عاشق اکبر ہے ابوبکر صدیق، کیا ان کے سارے غلام ہیں کہ نہیں؟ سارے صحابہ بھی ان کے غلام تھے، سارے صحابہ بھی ان کے، میں زندگی میں بیان کر رہا ہوں آپ کو، آپ کے سامنے ایک قائد صاحب بیٹھے ہیں، آپ کے امام صاحب بیٹھے ہیں، جب یہ مصلی پر ہوتے ہیں تو آپ کی عقیدت کیا ہوتی ہے کہ ہمارے امام صاحب ہیں، یہ ہم سے اعلیٰ بھی ہیں، ہم سے افضل بھی ہیں، ہم سے مقتدی بھی ہیں، ہم سے پرہیزگار بھی ہیں، ہمارے مقتدا ہیں، ہم ان کے مقتدی ہیں۔ جب
امام ہے کہ نہیں؟ اب بولو نا صحابہ کے عمر فاروق اعظم کے امام کون ہے؟ بولو نا حضرت عثمان غنی کے امام کون ہے؟ مولا علی کے امام کون ہے؟ مولا علی کے امام کون ہے؟ مولا علی کے امام کون ہے؟ طلحہ کے امام کون ہے؟ حضرت فلان کے امام کون ہے؟ ابو بکر جراح کے امام کون ہے؟ حضرت زید بن ثابت کے امام کون ہے؟ جب سارے صحابہ کے امام ابو بکر صدیق ہیں تو ان کی عظمت و شان صحابہ کے دل میں کیسی ادا ہوگی؟ اور جب امام تلاوت سے محبت کرنے والا ہے، صحابہ ان کے سارے جو ہیں وہ مقتدی ہیں، وہ ان کے مقتدا ہیں، بتا ہمارے مقتدا ہیں کہ نہیں؟ کیا شاہ فرمایا اصحاب کا نجومی فبأیہم اقتدیتم مہتدیتم، فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، تم جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق عظمت و شان کے امام ہیں، وہ صحابہ کے امام ہیں، وہ جو ہے وہ سارے انبیاء و اولیاء کے امام ہیں۔ تو جب سب نے اپنا امام مانا ہے تو ہمارے امام ہیں کہ نہیں؟ اب بتاؤ کس کس کے امام ہیں؟ ابوبکر صدیق کس کے امام ہیں؟ تو جو انہوں نے عمل کیا میں کرنا چاہیے کہ نہیں؟ قرآن کی بڑی تلاوت کرتے تھے، قرآن کی بڑی تلاوت کرتے تھے، اور قرآن کی تلاوت میں شہر بدر ہوئے ہیں، لیکن پھر واپس آ کے وہ کافر روکتے ہیں، کہتے ہیں کسی کی پناہ جو پناہ نہیں چاہیے، مجھے چاہیے تو رب کی پناہ ہے، رب کا کلام پڑھنا نہیں چھوڑ سکتا۔ تو کون تو نیت کرتا ہے پھر قرآن پڑھنے؟ ذرا اونچی آواز کر دل سے پوچھ کے، دل سے پوچھ کے ہر روز اپنا پڑھنا ہے، کم از کم ایک رکوع پڑھ لیں گے۔ کتنا پڑھیں گے؟ زیادہ نہیں کہتا، ایک رکوع پڑھ لو گے۔ بچوں کو عالم بناؤ، بچوں کو حافظ بنائیں، بچوں کو قاری بنائیں، بچوں کو قرآن سکھائیں، جب قرآن پڑھیں گے، قاری بنیں گے، حافظ بنیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ تو الحمدللہ قاری صاحب آپ کے لیے خوشخبری سنا رہے ہیں، بولنا سبحان اللہ۔ یکم دسمبر سے مہینہ بھی سردی کا ٹھنڈ کا مہینہ ہے، اور اس میں ٹھنڈے ٹھنڈے موسم کے اندر جو ہے وہ آپ سب کو دلوں کو ٹھنڈک پہنچانے والا کام ہے۔ الحمدللہ یکم دسمبر سے جو ہے یہاں پر اسلامی بہنوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے مدرسے اور جامعہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ خود بھی پڑھیں گے، بچوں کو بھی پڑھائیں گے، خود پڑھنا قاری صاحب کے پاس آ کے پڑھیں، اور بچوں کو پڑھانے کے گھر والوں کے پاس پڑھائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ گھر والی بچیاں پڑھیں گی جس کی ماں عالمہ ہوگی، ماں فاضلہ ہوگی، ماں قاریہ ہوگی، تو بچے پھر کیوں نہ غوث اعظم بنیں گے؟ ماں قاریہ ہوگی، ماں حافظہ ہوگی، ماں عالمہ ہوگی، تو بچے جو ہے کیوں نہ بابا فضل کا شکل بنیں گے؟ ماں قاریہ ہے، ماں عالمہ ہے، ماں حافظہ ہے، تو حضرت سیدنا ابو مخزومی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کی طرح کے بچے جو ہیں وہ کیوں نہ بنیں گے، اور اولاد ابو مخزومی جو ہیں ان کی طرح کی کیوں نہ ہوگی؟ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بچے جب مائیں نیک ہوں گی، مائیں عالمہ فاضلہ ہوں گی، تو انشاءاللہ بچے بھی عالم فاضل قاری قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدرسے کو آباد فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں جو ہے آپ سب کو نصیب فرمائے۔ بہت بڑی یہ قسمت ہے، برکت والی بات ہے۔ ایک آخر میں حدیث بیان کرتا ہوں، سن لیں، آخری حدیث ہے، سن لیں حدیث۔ حضرت امام غزالی نے احیاء العلوم میں اور دیگر حدیث کی کتابیں موجود ہے، میرے آقا نے سب ارشاد فرمایا، چار چیزیں اختیار کرنا، پانچویں نہ اختیار کرنا۔ کتنی؟ چار، پانچویں اختیار نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ فرمایا یا تو پہلا فرمایا یا تو عالم بن جاؤ۔ کیا بن جاؤ؟ عالم دین، عالم دین بن جاؤ۔ مشکل ہے بھائی، اللہ شیخرہ میں جو ہے وہ عشاء مغرب کی نماز کے بعد بڑے سینکڑے کے لیے جو کاروباری ہیں، ڈیوٹیاں کرنے والے، ان کے لیے نائٹ جامع المدینہ کا بھی آغاز کیا ہوا ہے، بڑوں کو پڑھانے کے لیے، کاروباری کو پڑھانے کے لیے۔ میں ابھی ادھر سے پڑھا کے آ رہا ہوں، تو نائٹ جامع المدینہ کا آغاز ہے، وہاں بڑوں کو قرآن پڑھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ
وہاں پر جامعہ میں عالم دین بنے. کہاں فرمایا کہ عالم بن جاؤ؟ نہیں، تو طالب علم دین بن جاؤ. کیا بن جاؤ؟ طالب علم دین بن جاؤ. مشکل ہے بھائی، ناممکن نہیں ہے. ذہن میں مشکل ہو سکتی ہے، ممکن ہے. ہمارے پاس یہ جو بزرگ بیٹھے ہیں ان کی عمر کے پڑھنے والے بھی موجود ہیں. بڑے بڑے کاروباری یہاں سے لاہور ڈیوٹی کرنے جاتے ہیں اور وہاں سے جو ہے وہ ڈیوٹی کر کے جو ہے پھر اس کے بعد واپس آ کے کلاس پڑھتے ہیں. پولیس والے، ایڈوکیٹ، ٹیچر جو ہیں، ہیڈ ماسٹر، اسکولوں کے ہیڈ ماسٹر ہمارے پاس پڑھنے والے ہیں، ٹیچر پڑھنے والے ہیں، مدرسے کاری پڑھنے والے ہیں. الحمدللہ بڑے بڑے جو ہے وہ بزنس مین جو ہے وہ کالج یونیورسٹی کے طالب علم ہے وہ بھی نائٹ میں پڑھنے والے ہیں. تو آپ سب کو دعوت ہے طالب علم دین بن جاؤ، عالم بن جاؤ. فرمایا تیسرا، علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے بن جاؤ. علماء کی صحبت میں پہلا عالم بن جاؤ، نہیں طالب علم دین بن جاؤ، نہیں تو پھر علماء کی صحبت بیٹھنے والے. اور چوتھا فرمایا علماء سے محبت کرنے والے بن جاؤ. علماء سے محبت کرنے والے. فرمایا پانچواں نہ بننا. اب چار ہو گئے، عالم بننا ہے یا طالب علم دین بننا ہے یا علماء کی صحبت میں بیٹھنے والا بننا ہے اور یا پھر علماء سے محبت کرنے والا. اور پانچواں کیا ہوتا ہے؟ تنقید ہے، اعتراض ہے. مولوی صاحب نے خیال کی تھا، مولوی صاحب بیٹھ پیچھے کی تھا، مولوی صاحب سجے پہ ہیں، کھبے بڑا بیٹھے ہیں. مولوی صاحب یہ اعتراضات یہ علماء کے خلاف. اور بھئی آج علماء کے بعد عالم آ رہے شہر سے صحبت میں بیٹھے آ کر وقت لے کا حضرت مجھے مسئلہ بتا دیں. اللہ قرآن فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا